حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے کو اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا، بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے، اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑی محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا، کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا، یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے، گلی ہے میرے پاس۔ دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا،
اس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی. سلیم الفطرت آدمی تھے, سنجیدہ آدمی تھے, اچھا مزاج رکھتے تھے, فہم و فراست رکھتے تھے. جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا, بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. دو واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا. کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے. بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت, کتار اندر کتار, بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی. حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے. جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا, کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے, تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا یار یہ غلام لے لو, مفتی لے لو. بتایا نہیں امیہ کو, بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا. امیہ نے لے لیا. امیہ بڑا سخت آدمی تھا, بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں, اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا. ایک واقعہ اور رونما ہو گیا. حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے. ہوا کیا, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں. غریب آدمی کو, جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے. جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے, اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے. حق پہ ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے, پھر بہادر ہو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ, غریب آدمی, مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں اکٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے ہیں, زور زور سے کوڑے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں, وجود لہو لہان ہے. حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے, لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے. امیہ بن خلف آیا, سخت دھوپ تھی. جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا, ابو جہل نے بھی مارا, ابو لہب نے بھی مارا, ابو سفیان نے بھی مارا, ابو البختری نے بھی مارا, اخنس بن شلیک نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے, جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے, کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے, کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا, پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے, تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے, اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار 2-4 کوڑے مار لے, میرا کیا ہے, مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا, چل تو نہ اظہار نہ کر بیٹھنا, 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے, کہہ دو, جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا, کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار, پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا, پھر ابو جہل کی طرف دیکھا, پھر ابو لہب کی طرف دیکھا, سارے کافروں پہ نظر دوڑائی, اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں, اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے, ذرا دیکھتے ہیں, ذرا اکٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا, اعلان بغاوت ہونے لگا ہے. بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں. جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا, اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں, اسے تنہا نہ سمجھنا, یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. فرمایا تیاری کر کے نکلو, اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا
آیا کرے گا جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا. حضرت بلال میدان عمل میں. اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا. بلال تیری جرت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا. تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا. لوگ مدد کرے نہ کرے، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. فرمایا کر لو تیاری، آ جاؤ. اب وہ سارے نا، کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف. امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا. یہ عجیب معاملہ ہے. کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے، لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا ہے، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی، تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں. اقبال کہتا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے. وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں. سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے. اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے. کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی. پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے. جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا. مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے. لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے. مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہوں تو گلی میں نکلتے نہیں. بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا، جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے. کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. ایک آدمی آیا، کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا. نبی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں. وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے. حضرت بلال حبشی مارا، ستایا، تینوں لب دیاں آپ گواچے،
सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। हजरत बिलाल हबशी इतनी मार, इतनी तकलीफें। अच्छा, हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे। अच्छा, एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक तो था ना जब तकलीफ होती थी तो अहद अहद कहते थे, एक जब कोई काफिर नजर आता था ना, इस तरह बंदा चिढ़ाता नहीं किसी को, जब कोई बेईमान काफिर नजर आता हजरत बिलाल को तो आप फरमाते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई नजर आता वो मारता, फिर आस्ता आस्ता वजीफा पाक गया, फिर सारा दिन अहद अहद चलता रहता, सारा दिन अहद अहद चलता रहता। हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे करीब से, बड़ी तकलीफ हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बिलाल ऊंची जिक्र ना किया कर, आस्ता कर लिया कर, ऊंची आवाज में मारते जो है तुझे, तो इस तरह कर, जरा जिक्र दो है ना, एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, तू दिल में जिक्र कर लिया कर, ऊंचा ना किया कर, मार से तो बच जा। तो बिलाल ने कहा ठीक है, आपने जो नुस्खा दिया इस पे अमल करूंगा। 2 दिन हजरत बिलाल हबशी ने दिल में जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में होती है, इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल को मारना ना पड़ी, 2 दिन मारना खाई, तो तीसरे दिन उमैया दाखिल हुआ तो कहने लगे अहद अहद अहद, उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार पड़ रही है। जनाब सिद्दीक अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता, ये मुझे मारते नहीं, किसी को क्या पता चलेगा कि बिलाल पे सख्तियां हो रही हैं। हजरत बिलाल हबशी। अब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, हुजूर की आंखों में आंसू। और हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए। एक कोने में, हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, अगर रब पैसे दे तो खरीद लूं, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया, कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेंगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा, 50 दिनार का है, 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम, पढ़े लिखे सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा, कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है, ये पढ़ा लिखा मुझे देके जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम देके जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी।
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے، فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو، در مصطفیٰ پہ جلدی کرو۔ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرہم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے، فرماتے ابو بکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ، فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے، ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی، فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ۔ مولا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں، کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی، 2-3 بہنیں تھیں، اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا۔ فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، جناب بلال ہچکی لے کے روئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے، فرمایا یہاں رو لے، حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی روئے، جناب صدیق اکبر بھی روئے۔ جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو، بلال تو نے رونا نہیں، عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے، پھر کوئی نہیں رہندا جر کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں، سر جھکا لیا۔ اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، اب
अबू बकर अल्लाह तुझे जजा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने, तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अमीर, मैं गरीबे बेनवा, तू अमीर हरम, तू कुजा मन कुजा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी मिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका, ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया, बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को, हुजूर ने घर पैगाम भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा अंदर से क्या आवाज देती हैं, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई, एक बर्तन में खजूरें। अब लाके जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते हैं रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते हैं फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो घुटलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते, वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते। हजरत बिलाल फरमाते हैं भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते बड़ा प्यार करके ना, तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफाकश आदमी हूँ, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी। रसूल पाक ने फरमाया बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूँ तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहाँ से आएंगे मैं तुझे बतलाऊंगा, कहाँ लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा तू, खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद क्या मसला है, क्यों नहीं चल रहा, दुरूद पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या की गल मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब पता क्या होता, हजरत पर्दे की आयतें तो अभी आई नहीं थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते तबलीग के लिए, किसी काम के लिए, सौदा सब लाते बाजार से। ये मक्के के दिनों की बात है, मक्के के दिनों की सौदा सब बाजार से लाते। अब 4 बेटियां थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, घर के काम काज होते थे, जब जरा फारिग होते दरवाजे पर दस्तक देते। हजरत खदीजा फरमाती बिलाल तू आ गया है, वो दस्तक से पहचानती है कि बिलाल के दस्तक है। बिलाल आ गया, कहा अम्मा जी मैं सारे काम काज बाहर के खत्म कर आया हूँ, घर का कोई काम है तो जरा मुझे बताओ। आप फरमाती घर के काम है पर मैं कर रही हूँ। अब हजरत बिलाल गिलना शुरू करते, ये है मोहब्बत। आज अगर हम कहीं खादिम हो भी ना तो बहाने ढूंढते फिरते हैं फारिग होने के। हजरत बिलाल फरमाते आपने चक्की पीस ली है, घर में झाड़ू दे लिया है, बच्चों के लिए दूध आ गया है, बकरियों का दूध धो लिया गया है, एक एक काम पूछते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती ये भी हो गया, ये भी हो गया, चक्की रह गई है पीसने वाली। फरमाते जरा दरवाजा खोल दो मैं पीस डालता हूँ। हजरत बिलाल घर की चक्की पीसते, घर के काम काज करते। एक दिन ना दारे अरकम में रसूल पाक थे तो बाहर से कुछ शोरश हुई। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर एक नेज़ा नहीं मंगवा देते मुझे।
ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا، مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پہلے کلمہ پڑھ لینا. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا. اب آ گیا وقت ہجرت کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا، آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راہ پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا. کہا ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے. سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے. 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا. اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کرتے. رسول پاک تشریف لے آئے. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے. مسجد ایک قباء بن رہی ہے تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد بن گئی. اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات صحابہ سوئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ. میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے، حضرت ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ.
کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے. تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں, 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں, تمہیں شرم آتی, بڑا بے شرم ہوں 40 سال سے اذان. کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں. فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے, کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت, کسی کا گلہ کرتے وقت, غیبت کرتے وقت, چغلی کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے. تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے, یہ ہمارا حال ہے. اذان آنی چاہیے, مشکل کام نہیں سیکھنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی, 40 دن صرف, فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی, اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے. یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا, سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اذان کوئی کہنے لگا یہ کریں, کوئی کہنے لگا وہ کریں. اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا, عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا. اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی, حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے. فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے. حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی, اشہد نہیں کہتے تھے, اسہد کہتے تھے, لکنت تھی. حضور نے فرمایا بلال کا اسہد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے. لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا, حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا. حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صفہ میں پڑھتے بھی تھے, باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے, نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی. اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا. جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ, چڑھ جا ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی, سب سے پہلی اذان. 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے, 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے, ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے. حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی. حضرت بلال خود بھی سو گئے. سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی, حضرت بلال کو حضور نے آواز دی, جناب بلال چونک کے اٹھے. فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے. یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا, جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا. میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں, حضور پاس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی, ٹیک لگائی ہے بس میں نے, پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی. عزیز دوستو حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی, ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا, مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا, مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی, بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا. اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے, اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا. میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے, آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے, حضور کو تکلیف ہی نہیں. بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے, خود بخود, نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے. کام کہا جائے مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے, بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا, قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے, سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا, بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے, بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی, کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا, میں شام چلا جاؤں گا, پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا. فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے, فجر کی اذان دے کے, ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا, بلال آئے گا تو. جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو, اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا.
अब सब सहाबा खामोश हैं कि बिलाल जाता नहीं, काम भी उसका कोई ऐसा नहीं। हजरत बिलाल दौड़े आए, जल्दी जल्दी दौड़े आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही नहीं किया कि बिलाल तू किधर से आया है। फरमाया आ गए हो? हुजूर आ गया हूं, पढ़ो इकामत पढ़ी, जमात हो गई। अब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान हैरान है कि हुजूर ने पूछा ही नहीं और बिलाल आया भी देर से। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, जनाब मिक़दाद, जनाब सलमान फारसी, चंद सहाबा ना हजरत बिलाल को लेके, कौन है बिलाल तू किधर था? राज की कोई बात है जो बताता नहीं, किधर था? हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा बिलाल कोई गहरी बात है, बता मामला क्या है, रोता क्यों है? तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जब हजरत खदीजतुल कुबरा घर में चक्की पीसती थी, थक जाती थी ना, तो मैं मदद कराया करता था। कितने दिन बीत गए, जब फजर की अजान देने के लिए गुजरता हूँ तो हजरत फातिमा ज़हरा के बच्चे रोते होते हैं। फरमाया मैंने हजरत फातिमा को गोद में खिलाया है, मुझे अपने महबूब की शहजादी से बड़ा प्यार है। कई दिनों से हुजूर की खिदमत में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह को मेहरबानी फरमाएं। हुजूर ने रात पैगाम भेजा है सैयदा फातिमा को कि बिलाल जब आए तू पर्दा करके अंदर चली जाया कर। हजरत बिलाल फरमाते हैं अजान देख के गया था हजरत फातिमा के घर, मैंने कहा महबूब की बेटी जरा पर्दा कर ले, तू बच्चों को दूध पिला, मैं तेरी चक्की पीस देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी की आंखों में आंसू रो रो के बतलाते हैं। फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, मेरे हबीब ने पता क्या फरमाया? फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने तो मुझे राजी किया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी फरमाते हैं मैंने चक्की पीसी और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे महबूब की बेटी ने मुझे बड़ी ही दुआएं दी हैं, उन्होंने मुझ पर बड़ा ही इज़हार मोहब्बत फरमाया है। फरमाया मैं आजान से लेकर जमात तक लोग तस्बीहां रोलते हैं, लोग कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, आजान से लेकर जमात तक लोग मुख्तलिफ किस्म के अज़कार में मशगूल होते हैं। फरमाया मेरा जिक्र सुनो, मेरी तिलावत सुनो, मेरा वजीफा सुनो, मैं आजान से लेकर जमात तक मोहम्मद अरबी की बेटी की खिदमत करने चला जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की चक्की पीस के आया। हजरत बिलाल ने इस अंदाज में, बदर की जंग लग गई, बदर का मार्का, हजरत बिलाल के हाथ में तलवार है, कहा मैं लड़ूंगा, पूरा जिहाद करूंगा। उमैया बिन खलफ जो बड़ा मारा करता था ना, वो दौड़ रहा था अपने बेटे को लेके, आगे कुछ सहाबा खड़े थे, वो करीब से गुजरने लगा। हजरत बिलाल ने फरमाया जरा पकड़ना उमैया को, ये मुझे मारा करता था, जरा पकड़ना, ना जाने ना देना। उमैया को सहाबा ने रोका। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पकड़ के जोर से घूंसा मारा, उधर जाके गिरा। हजरत बिलाल तलवार लेके खड़े हैं उमैया के सर पे। कहा उमैया मैं तुझे नहीं कहा करता था अल्लाह मेरे मुस्तफा को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, मैं तुझे नहीं कहा करता था कि खुदा हमें गलबा देगा, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, मैं ना कहा करता था कि अल्लाह इस दीन को हर दीन पे गलबा देगा, और मैं देख अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, देख तू जलील कर दिया गया। हजरत बिलाल ने मारा, गर्दन उड़ा दी। अबू बकर सिद्दीक पीछे देख रहे थे, दौड़े हुए आए, कहा बिलाल मुबारक हो, बिलाल मुबारक हो, आज तो तेरे सारे बदले पूरे हो गए। हजरत बिलाल ने सजदा शुक्र अदा किया। मेरे दोस्तों बड़ी बातें हैं जनाब बिलाल की करने वाली, ये वक्त साथ नहीं ना देता किसी का, ये रुक जाता है, ये कहता है कि बस अब रुक जाओ, वक्त हो गया आगे गुजरने का। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक का विसाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज कोई नहीं अदा किया, किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विसाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफा विसाल कर गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ना भाई, मेरे मुस्तफा पर तो मौत आती नहीं, जिस तरह आम लोगों पे सब लोगों ने अपने अपने इजहार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा यार बिलाल बोलता नहीं, का ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा आजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज दी, कहा सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को 2-4 सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया, बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, उनमें से एक बाबा रो पड़ा, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हजरत बिलाल छत के ऊपर जमीन पे गिरे और कहा अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे,
یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دیں، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا، تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے، اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے، تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو، حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی، اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا، رونا نہ، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے، لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے، تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے، اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، ہو میں گیا، گرمی بڑی سخت تھی، یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کار پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، جس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اچھا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص، آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے، انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں، پیچھے سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہوتے، سارے پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات، پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے ہیں، کیا ہو جاتا ہے۔ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سا دکھ آپ نے پالا؟ سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا، تو نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا، یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو۔ حضور کی لخت جگر جناب رقیہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے، اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی۔ یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ، لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو، گھر کا سارا کام کاج بھی کریں، اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے۔ حضور پہنچ گئے، جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں۔ دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز، رسول کریم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر، رقیہ اپنے خاوند کی زیادہ خدمت کر۔ فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے۔ یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ۔ یہ حضور نے تربیت دی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے، اس طرح دکھ دور ہوں گے۔ لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا، روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر۔ ایک دن پھر حضور گئے گھر میں،
तो जाकर के पूछा कि उस्मान गनी कहाँ है? तो जनाब रुकैया, अब चूंकि हुजूर ने कहा था ज़्यादा खिदमत कर, तो उस दिन तो सिर्फ बाल धोए थे ना, आज एक बात बढ़ के बयान की। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने उनके बालों में कंघी करके उन्हें बाहर भेजा है। आप जरा अंदाज देखिए शहजादी के बात करने का। हुजूर, मैंने बालों में कंघी करके भेजा है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, रुकैया, मैं उस्मान से भी राजी हूँ, पुत्र तुझसे भी बड़ा ही राजी हूँ, मैं तुम दोनों से बड़ा राजी हूँ। आप दीन इस्लाम के इस खूबसूरत तरीन मिजाज को समझें कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम दोनों से राज़ी हूँ। हज़रत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर हुजूर सालन भी भेजें, उनकी हिजरत की भी तारीफ़ करें, उनके हुस्न की भी तारीफ़ करें, मियाँ बीवी के आपस में रिश्ते को मजबूत करने की बात करें। जनाब रुकैया बीमार हो गई, सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला उस वक़्त बीमार हुई जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तैयारी में थे। हुजूर तशरीफ़ लाए, बेटी को बीमार देखा तो हुजूर गमगीन हुए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, उस्मान, बदर में हम दोनों नहीं जाएंगे, या मैं रह जाता हूँ या तू रह जा। एक रवायत में हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फ़ैसला करें मुझे मंजूर है। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने तो कमान करनी है ना, मैं जाता हूँ, तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शरीक नहीं हुए। बदर में गिनती में लोग 312 थे, हज़रत उस्मान गए नहीं, पर नबी पाक ने फरमाया, उस्मान चूँकि मेरी बेटी की तीमारदारी कर रहा है, लिहाजा वो बदर में नहीं भी आया, फिर भी अल्लाह ने बदरियों में शामिल कर लिया, फिर भी यहाँ शामिल है, उसे अजर भी मिलेगा, उसे वो जज़ा भी मिलेगी, ना आकर भी वो शामिल है, इसलिए कि वो मेरी बेटी की खिदमत में मशगूल है। हज़रत उस्मान गनी की ज़रा अज़मत तो देखना मेरे भाइयों। हुजूर जब बदर से वापस आए तो जनाब रुकैया विसाल कर गई थी, जनाब उस्मान उन्हें दफन करके आ रहे थे। अब बात आगे चली, हज़रत उस्मान भी गमगीन रहने लगे कि मेरा हुजूर से करीबी रिश्ता था, अब क्या बनेगा। ये दुनिया में वाहिद इंसान है हज़रत उस्मान गनी कि किसी एक शख्स को किसी नबी की 2 बेटियों से निकाह करने का मौका मिला। हुजूर ने अपनी छोटी शहजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी इनके साथ कर दिया। मेरे सामने मजमू ज़वाइद पड़ी है। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया? तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया, नबी पाक फरमाने लगे, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने अल्लाह की वही के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी के साथ किया है। और फरमाया, ये तो मेरी दूसरी बेटी है ना, मेरी 40 भी होती, एक के बाद दूसरी विसाल करती रहती, मैं सारी उस्मान गनी के निकाह में दे दूँ। 2 बेटियों का निकाह हुजूर ने किया। अब बोले बरेली के इमाम और फरमाने लगे, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी से ना हुजूर बड़ा प्यार करते थे। अब नाराज़ ना होना, मैं आपको एक गुजारिश करने लगा हूँ, ये मेरी बात याद रखना, कोशिश करना आपका मिजाज कभी किसी बंदे के लिए बोझ ना बने, आपकी तबीयत कभी किसी पर बोझ ना बने। कोशिश करें कि रवैया इस तरह का हो कि आप किसी से मिलें तो उसे सुकून मिले, उसे तवनाई मिले। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को दिल करता है, मिसल तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बंदे का दिल करता है कि कभी ये आ जाए ना 2 घड़ियाँ, और वो जाने लगे तो बंदा उसे कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा ठहर जाइए, हैं जी। तो कभी बोझ ना बने। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, बोझ बनते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनसे मिलने को दिल करता है। हजरत बिलाल की रूहानी सदा आज भी आसमानों को हिला देती है। जब एक स्याह रंग का हबशी गुलाम जलती हुई रेत पर लेटाया गया, सीने पर पत्थर रखा गया, कोड़े बरसाए गए, तब भी उस गुलाम की जुबान पर सिर्फ एक ही सदा थी, अहद अहद, सिर्फ अल्लाह, बस वही अल्लाह। दुनिया की नजर में वो एक मामूली गुलाम था, मगर अल्लाह के नजदीक उसका ऐसा मकाम बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में किसी के कदमों की आहट सुनी, वो बिलाल थे, वो कोई और नहीं थे, हजरत बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम की सबसे पहली अजान देने वाले, तौहीद की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने वाले। आज भी जब मस्जिदों से अजान की सदा उठती है तो हर लफ्ज में बिलाल की रूह की पुकार महसूस होती है। पीर अजमल राजा कादरी का आज का बयान हजरत बिलाल की शान में दिल को हिला देने वाला था। ऐसा लगा जैसे मदीने की हवाओं में फिर से अजान की गूंज उतर आई हो।
आपको ये बयान कैसा लगा? जरूर कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूहानी, दिल को छूने वाले बेपनाह बयान रोज सुनते रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस्लाम की रोशनी हर दिल तक पहुंचे, यही हमारी दुआ है।